تم ضبط کی بات کرتی ہو، عثمان نے حقارت سے کہا۔ مجھے سکون کی نیند سوئے 18 برس ہو گئے۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے شہناز کا چہرہ بدلنے لگا۔ خد و خال کی خوبصورت یکسر ختم ہو گئی، اب وہ چڑیل سی نظر آ رہی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ میری قربانی رائگاں نہیں گئی، وہ بولی۔ تمہیں مجھ سے بہت نفرت تھی، ہاں اتنی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مجھے تمہاری شخصیت سے نفرت تھی، تم کمزور تھے، بزدل تھے، تم مرد نہیں تھے، مردانگی نہیں تھی تم میں۔ تم خود سوچو، تم نے کبھی مردانگی کا ثبوت دیا؟ عثمان اس کے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کر دیا۔ اب وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں، اس نے کہا، پھر بھی میں تمہاری زبان سے مردانگی کی تعریف سننا چاہتا ہوں۔ مرد طاقتور ہوتا ہے، شہناز نے کہا، اس کے ارادے اور عزائم بلند ہوتے ہیں، وہ دنیا میں جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ کوئی کام چھپ کر نہیں کرتا، اس میں بزدلی نہیں ہوتی۔ وہ عورتوں کی طرح چھپ کر وار نہیں کرتا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ میں نے تمہیں ذلیل کیا، دھتکارا، تمہیں میرے سامنے گڑ گڑائے، میں پھر بھی نہ مانی تو تم ہار کر بیٹھ گئے۔ مرد ایسے ہوتے ہیں۔ ہاں مرد ایسے ہوتے ہیں، عثمان نے چیخ کر کہا اور شہناز کی کلائی پوری طاقت سے پکڑ لی۔ تم یہ کلائی چھڑا سکتی ہو، چھڑا کر دکھاؤ۔ شہناز نے کلائی چھڑانے کے لیے زور لگایا، اس کی چیخ نکل گئی، گرفت بہت سخت تھی، نہیں چھڑا سکتی۔ اسی طاقت کی بات کر رہی تھی نا تم؟ عثمان نے حقارت سے کہا، یہ طاقت تو قدرتی طور پر ہے مجھ میں، لیکن طاقت کا اظہار مردانگی نہیں، میں اسے چھچورا پن سمجھتا ہوں۔ طاقتور کی ذمہ داری ہے کمزور کو تحفظ فراہم کرنا، نہ کہ اسے دبانا۔ اگر میں صبح شام تمہاری مرمت کرتا تو تمہاری نظر میں مرد ٹھہراتا، لیکن اپنی نظروں میں گر جاتا۔ اس نے شہناز کی کلائی چھوڑ دی، وہ دوسرے ہاتھ سے اسے سہلانے لگی۔ اور میرے ارادے اور عزائم بلند تھے، میں بہت اچھا انسان بننا چاہتا تھا، میں اپنے بچوں کی بہت اچھی پرورش کرنا چاہتا تھا، انہیں حتی الامکان اور دکھ تکلیف سے بچانا چاہتا تھا۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی بساط سے بڑھ کر کیا، لیکن ایک کمزور شخص نے میری راہ کھوٹی کر دی، مجھے شکست دے دی۔ لیکن نہیں، مجھے میرے طاقتور ہونے کے احساس نے شکست دے دی۔ تم کہتی ہو مرد دنیا میں جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے، یہ بھی مردانگی نہیں؟ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، میرے نزدیک یہ مقولہ بھی نامردوں کا بنایا ہوا ہے، یہ تو خود کمزوری کا اظہار کر رہا ہے۔ مرد کے لیے بااصول ہونا ضروری ہے، جائز بات پر ڈٹ جائے اور ناجائز بات سے ہٹ جائے۔ خواہشیں تو بے شمار ہوتی ہیں دنیا میں، عورت کمزوری اس لیے ہے کہ آسانی سے سنگو ہو جاتی ہے۔ طاقت اللہ اس کے لیے نہیں دیتا کہ انسان اپنی مرضی کے سامنے کسی کا احترام نہ کرے، مرضی تو صرف اللہ کی چلتی ہے، اس کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا۔ اور میں نے کوئی کام چھپ کر کیا تو صرف بچوں کی وجہ سے، ورنہ جہاں آدمی خدا سے نہ ڈرے تو کسی بندے سے کیا ڈرے گا؟ اور سنو، یہ درست ہے کہ تم نے مجھے ذلیل کیا، دھتکارا، میں تمہارے سامنے گڑ گڑایا، تم نہ مانی، تو میں نے خواہش کو اپنے سر پر سوار کرنے کے بجائے اسے تسخیر کر لیا۔ میرے نزدیک یہی مردانگی تھی۔ تم اسے ہارنا کہتی ہو، وہ تو بہت بڑی فتح تھی۔ تمہارے خیال میں یہ مردانگی ہوتی ہے کہ میں منمانی کرتا، زبردستی کرتا، طاقت کے زور پر تمہیں زیر کر لیتا، اسے ریپ کرنا کہتے ہیں۔ تم سمجھتی ہو ریپ کرنا مردانگی ہے؟ اس مردانگی کا ثبوت تو میں آپ بھی دے سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اب تم بے غیرتی کو بھی قربانی قرار دو گے؟ شہناز نے مضحکہ اڑایا۔ تم سب کچھ جانتے تھے، پھر بھی تم نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ الگ بات کہ میں رکتی نہیں، تم نے مجھے سزا بھی نہیں دی۔ میں تمہیں اور تمہارے اس عاشق کو اپنے ان ہاتھوں سے ختم کر سکتا تھا۔ نمونہ دیکھ لو۔ اس نے پوری قوت سے شہناز کے منہ پر تھپڑ مارا، وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ چند منٹ وہ کوشش کے باوجود نہیں اٹھ سکی۔ اس نے گرے گرے منہ سے خون تھوکا، ایک دانت بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے منہ پر ہاتھ پھیرا، کئی دانت ہل گئے تھے۔ درندے وحشی، وہ بولی۔ درندہ وحشی نہیں، مرد کہو، مرد، عثمان نے زہریلے لہجے میں کہا۔ یہی تو مردانگی ہے تمہارے نزدیک، ورنہ میں تو عورت پر ہاتھ اٹھانے کو بزدلی سمجھتا ہوں۔ کہو تو اس وقت بزور تمہیں حاصل کر کے دکھاؤں؟ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ غلط کر سکتا ہوں، لیکن کروں گا نہیں۔ یہ جسم جسے تم ان گنت انسان نماکتوں کے آگے پھینک چکی ہو، میرے لیے کوئی کشش نہیں رکھتا۔ وہ کہتے کہتے رکا۔ تو میری خوبیوں اور اپنی جہالت کی بنا پر تم مجھ سے نفرت کرتی رہی؟ نہیں، اصل بات تم جانتے ہو، تم نے مجھ سے میری محبت چھینی تھی، تو یہ مردوں والا کام ہوا نا؟ مرد دنیا میں جو چاہیں حاصل کر لیتے ہیں۔ عثمان نے اس کا مضحکہ اڑایا۔
پھر وہ سنجیدہ ہو گیا۔ یہ الگ بات کہ یہ مردانگی مجھ سے سرزد نہیں ہوئی، یہ میرے مزاج میں ہی نہیں۔ ویسے یہ حوالہ مشکور ہی کا ہے نا؟ تم اس سے محبت کرتی تھی۔ شہناز اٹھی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ بنو مت، تم یہ سب جانتے تھے۔ اس کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے ایک بات پوچھ لوں تم سے۔ تمہارے خیال میں مشکور میں تمام مردانہ خصائل ہیں؟ وہ ایک مکمل مرد ہے؟ ہاں، اس لیے میں تمام عمر اپنی محبت اس پر نچھاور کرتی رہی، اپنی محبت بھی اور آبرو بھی اور میری عزت بھی۔ ہاں، شہناز نے کہا، وہ ایک مکمل مرد ہے۔ اب ذرا یہ بھی بتا دو کہ میں نے تمہاری محبت کیسے چھینی؟ سب جانتے ہیں تم، شہناز نے غصے سے کہا۔ تم میری محبت جیت بھی سکتے تھے، لیکن تم نے اس کے لیے ناجائز طریقے اختیار کیے۔ تم کہتے ہو کہ تم جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز کے مقولے کو درست نہیں سمجھتے۔ یہ بتاؤ کہ بلیک میلنگ مردانہ وصف ہے؟ تم نے میری محبت چھیننے میں بزدلی دکھائی، عورتوں کی طرح چھپ کر وار کیا۔ تمہیں سزا کوئی عورت ہی دے سکتی تھی، میں نے تمہیں بدترین سزا دی، مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ ایک منٹ، عثمان نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، یہ دعویٰ تھوڑی دیر بعد کرنا تو بہتر رہے گا۔ جلد بازی مت کرو، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے کیا جرم کیا تھا، کیسے چھینی تھی تمہاری محبت؟ شہناز کی نظروں میں ریسٹورنٹ کا وہ 25 برس پرانا منظر پھر گیا۔ اس کی سماعت میں مشکور کی وہ گفتگو گونجی جب اس نے بتایا تھا کہ وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے وہ گفتگو دہرائی، اس کے ہر لفظ پر عثمان کا رنگ بدلتا گیا۔ اب بولو تم، شہناز نے چیلنج کیا۔ آئینے میں دیکھو کہ تم کیا ہو۔ دیکھ رہا ہوں، تم بھی دیکھتی رہو، جب نظر آئے گا تو گزری ہوئی پوری زندگی پچھتاوا بن جائے گی۔ عثمان نے کہا، ابھی تو اپنے پسندیدہ مکمل مرد کا اصل چہرہ دیکھو، یہی بیٹھو، میں بھی آتا ہوں 1 منٹ میں۔ وہ کمرے میں چلا گیا۔ ذرا دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 کاغذ تھے۔ اس نے ایک کاغذ شہناز کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو، یہ ہے تمہارے مکمل مرد کا بیز نامہ۔ اس سے تمہیں پتہ چلے گا کہ اس نے کس طرح خود کو فروخت کیا، کیسے خود کو غلامی میں دیا۔ پڑھو اسے۔ اس کا لہجہ تحکمانہ ہو گیا۔ شہناز نے اس پر دستاویز کو پڑھا۔ اس کی آنکھیں پھیلتی گئیں۔ تم وہ تاریخ تو کبھی نہیں بھول سکتی جب مشکور نے تمہیں میری بزدلی اور بلیک میلنگ کی کہانی سنائی تھی۔ کیسے بھول سکتی ہوں، مجھے یاد ہے وہ 27 ستمبر تھی، اور اس پر تاریخ دیکھو، 26 ستمبر۔ یہ معاہدہ اس سے 1 دن پہلے ہوا تھا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ دستاویز جعلی نہیں ہیں؟ شہناز نے کمزور لہجے میں کہا، یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ ویسے میں کل اسے ادائیگی کا نوٹس بھجواؤں گا تو سب پتہ چل جائے گا۔ میں نہیں مان سکتی۔ شہناز کا اندھا خود کلامی کا سا تھا۔ لیکن تم بتاؤ تو، تم اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میں کچھ ثابت کرنا نہیں چاہتا، میں تو تمہیں اس کا اصل چہرہ دکھا رہا ہوں۔ اس سے کیا ثابت ہے؟ تمہارے آئیڈیل مرد کی مردانگی۔ عثمان نے کہا، یہ نہ بتاؤ کہ تم کچھ سمجھی ہی نہیں ہو۔ جو حقیقت ہے اس کا سامنا کرو، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ میں حاضر ہوں، عثمان نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ پہلے تو اس دستاویز کو سمجھ لو۔ اس کے مطابق تمہارے پاپا نے 26 ستمبر کو مشکور علی کو 20 لاکھ روپے قرض دیے تھے۔ اب 25 سال ہو چکے ہیں۔ طے شدہ شرح سود کے مطابق اب اسے کم از کم 50 لاکھ ادا کرنے ہیں۔ اب وہ خود کو فروخت بھی کرے گا تو اتنی رقم اکٹھی نہیں کر سکے گا۔ اب سوچو کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ بس یہ کہ اب وہ اپنے انجام کو پہنچے گا، لیکن اس نے اس رقم سے کاروبار شروع کیا تھا تو تھوڑا تھوڑا کر کے قرض چکایا کیوں نہیں؟ شہناز نے اعتراض کیا۔ بولی بننے کی کوشش مت کرو، تم سب سمجھ چکی ہو، عثمان نے ترشی سے کہا۔ ادا کرنے کا تو جب خیال آتا کہ یہ قرض ہوتا، مشکور مطمئن تھا کہ اسے رقم واپس نہیں کرنی، اس لیے کہ یہ قرض نہیں۔ یہ تو اس نے اپنی محبت کی قیمت وصول کی تھی۔ ذرا سوچو تو، کتنی مہنگی تھی تمہاری محبت، 20 لاکھ روپے میں بکی۔ اب اس سودے کی غیر تحریری شرائط بھی سن لو۔ اسی 20 لاکھ کے بدلے مشکور نے وعدہ کیا تھا کہ وہ خود تم سے شادی سے انکار کر دے گا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی تمہاری زندگی میں مداخلت نہیں کرے گا۔ وہ کہتے کہتے رکا۔ اس نے گہری سانس لی، پھر سلسلہ کلام جوڑا، خالص فلمی اور افسانوی سچویشن ہے نا؟ فلم یا افسانے میں ہیرو ایسی بڑی سے بڑی پیشکش ٹھکرا دیتے ہیں، ویلن قبول کر لیتے ہیں، لیکن تحریر کبھی نہیں دیتے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ تمہارا ہیرو کتنا لالچی تھا۔ نجم انکل نے اس سے اس کی قیمت پوچھی، اس نے بتا دی۔ انکل نے قبول کر لی، لیکن یہ شرط عائد کر دی کہ اسے قرض کی تحریر دینی پڑے گی تاکہ خلاف ورزی کی صورت میں اسے سزا دی جا سکے۔ اس نے اس شرط کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
انکل مرحوم ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اس کے بغیر وہ اسے ایک دھیلا نہیں دیں گے۔ بے شک وہ تم سے شادی کر لے، اس صورت میں بھی اسے کچھ نہیں ملے گا، وہ تمہیں آگ کر دیں گے۔ اگر مشکور اسٹینڈ لے لیتا تو شاید انکل کو ہار ماننا پڑتی، لیکن تمہارا ہیرو تو 20 لاکھ کی ترغیب سے ہار چکا تھا، اور تمہیں یہ سب معلوم ہے؟ شہناز نے نفرت سے کہا، یہ آئیڈیا بھی تمہارا ہی ہوگا، تم نے یوں میری محبت خریدی۔ مجھے تو مشکور کے متعلق معلوم تک نہیں تھا، میں نے تو پہلی بار اس رات تمہاری خوابگاہ میں اسے دیکھا تھا۔ یہ خط ہے، یہ بھی پڑھ لو۔ اس نے شہناز کی طرف دوسرا کاغذ بڑھایا۔ انکل احساس جرم کا شکار تھے، اسی لیے انہوں نے کبھی مجھے میری آوارگی اور بے راہ روی پر نہیں روکا۔ شکر ہے کہ انہیں تمہاری گرواٹ کا علم نہیں تھا، ورنہ وہ جیتے جی مر جاتے اور پھر مشکور سے قرض کی رقم واپس مانگتے، کیونکہ اس نے اپنے وعدے کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ شکر ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہوا۔ پھر بھی پاپا ہمیشہ مجھ سے خفا رہے۔ شہناز کے لہجے میں کرفتگی تھی۔ اب تمہارا اپنا ہیرو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو مثالی مرد تھا نا، عثمان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ 20 لاکھ کے عوض وہ تمہاری محبت سے دستبردار ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اسے تم سے نہیں، تمہاری دولت سے محبت تھی۔ دوسری بات، وہ لالچی ثابت ہوا۔ پھر وہ کم حوصلہ بھی تھا کہ تمہیں سچ نہیں بتا سکا، اس نے جھوٹ بولا۔ یہ بھی مردوں کا شیوا نہیں، اس نے تمہیں تحفظ نہیں دیا بلکہ بیوقوف بنایا۔ اس نے مجھ پر چھپ کر وار کیا، اور وہ بھی اوچھا۔ پھر اس نے عہد شکنی کی، اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ وہ تمہیں پامال کرتا رہا، اس نے تمہیں استعمال کیا اور میری عزت اور میرا گھر بھی تباہ کر دیا۔ ایسے ہی ہوتے ہیں مثالی مرد۔ اب دیکھو آئینے میں اپنی زندگی اور باقی عمر نفرت کرو، خود سے بھی اور اس سے بھی۔ شہناز کا چہرہ نفرت نے مسخ کر دیا تھا۔ وہ ویلن تھا تو ہیرو تم بھی نہیں تھے۔ تم بے غیرتوں کی طرح مجھے لوٹتا دیکھتے رہے، تمہیں مجھ کو روکنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اپنی بے غیرتی مجھے تسلیم، لیکن میں نے بیٹی کی خاطر وہ زہر پیا۔ اس کی شادی ہو گئی تو میں آزاد ہوا، مگر بات کی بھی تو سن لو۔ انکل کی موت کے بعد مجھے ان کا خط اور قرض کی دستاویز ملی۔ میں نے مشکور کو اپنے دفتر میں طلب کیا اور تنبیہ کی کہ اگر اب کبھی وہ تم سے ملا تو اسے تباہ کر دوں گا۔ کاش میں تمہیں وہ منظر دکھا سکتا۔ وہ کیسے گڑ گڑایا۔ اس نے میرے پاؤں تک پکڑ لیے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ پورا بھی کیا، لیکن تمہیں اس نے پھر ایک جھوٹی کہانی سنا دی۔ میں اسے اس کی بیٹیوں کے حوالے سے بلیک میل کروں گا۔ ارے میں تو اسے ختم بھی کر سکتا تھا، خود بھی ختم کر سکتا تھا اسے۔ اس نے گھٹیا پن کی حد کر دی۔ اپنی بیٹی کی محبت میں تم نے خود کو بے غیرت بنا لیا، یہی کہہ رہے ہو نا تم؟ ہاں، ورنہ اس رات میں خود تمہیں اور اس کو قتل کر دیتا۔ لیکن دانش مندی، دور اندیشی اور برداشت بھی مردانہ اوصاف ہی ہیں۔ بے چارے تم، شہناز نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ واقعی تم بہت مظلوم ہو، پرائی چیز کی خاطر اتنے کشٹ جھیلے تم نے۔ کیسا زہر ہلا ہل پیتے رہے۔ افسوس، بیٹیاں تو ہوتی ہی پرائی دھن ہیں، میرے لیے نہیں، سبھی کے لیے۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوڑ مغز انسان، شہناز نے نفرت سے کہا، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ صوبیہ تمہاری بیٹی نہیں۔ عثمان پر یہ الفاظ بم کی طرح گرے۔ اس کے ذہن پر شہناز کے الفاظ کی معنویت پوری طرح اجاگر نہیں ہوئی تھی، پھر بھی کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ وہ تمہاری نہیں، مشکور کی بیٹی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، عثمان نے ہذیانی لہجے میں کہا۔ یہ بات مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ میں نہیں مانتا۔ نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے یاد کرو، مجھے اب بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں نے نعمان کو کتنی تکلیف پہنچائی، کتنی نفرت کی اس معصوم سے، صرف اس لیے کہ وہ تمہارا بیٹا تھا، تمہاری تصویر تھا وہ۔ لیکن صوبیہ کو میں نے کتنا چاہا، پوری ممتا نچھاور کی اس پر، اس لیے کہ وہ میری اور مشکور کی بیٹی تھی۔ تمہاری اولاد سے تو میں محبت کر ہی نہیں سکتی تھی۔ لمحوں میں عثمان کی نظروں کے سامنے سے برسوں گزر گئے۔ اس نے جان لیا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ اس کے اندر نفرت کا ایک طوفان اٹھا۔ وہ طوفان یقیناً اسے بہا لے جاتا۔ وہ اس طوفان کے سامنے بے بس تھا، لیکن اسی لمحے اندر سے سمندر جیسی محبت امڈی اور اس طوفان کو پی گئی۔ وہ محبت صوبیہ کی تھی۔ وہ اس محبت کو ٹٹولتا رہا۔ اس محبت میں اسے کوئی کھوٹ نہیں ملی۔ اس انکشاف سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا کہ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے۔ اس محبت نے تھپک تھپک کر اسے پرسکون کر دیا۔ اس نے سوچا، سارے عذاب تو میں اٹھا چکا ہوں، اب کیا غم کرنا؟ اب تو عمر کی شام ہو گئی ہے اور مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو بیٹی سے بیٹی جیسی محبت ہی کروں گا۔ یہاں تم ہار گئی شہناز بیگم۔ اس کے لہجے میں سمندر کی سی خاموشی اور گمبھیرتا
थी। सोबिया के लिए मेरी मोहब्बत में कोई फ़र्क नहीं आया, मुझे कोई महरूमी नहीं मिली। शहनाज ने इसके चेहरे को गौर से देखा। इसके चेहरे पर भला का सुकून था, आंखों में चैलेंज। वो भंग कर रह गई। चैलेंज तो वो हमेशा करती रही थी इसे, आज वो इसे चैलेंज कर रहा था। ये तो इसकी तौहीन थी। एक अहम बात और बतानी है मुझे, इसने कहा। ज़रूर बताओ, इसलिए कि फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। मैंने शोहर की हैसियत से तुम्हें कभी कबूल नहीं किया, इसीलिए मैं सुहाग रात को सुहाग के जोड़े में तुम्हारे सामने नहीं आई। मैंने तुमसे वादा किया कि शादी की पहली सालगिरह पर वो जोड़ा पहनूंगी, दोबारा दुल्हन बनूंगी। मैंने अपना वादा पूरा किया, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। मैं इस रोज़ मशकूर की दुल्हन बनी थी। वो पहला दिन था तुमसे मेरी बेवफाई का। इस रोज़ दुल्हन बनकर मैंने खुद को मशकूर की झोली में डाल दिया था और फिर इसी रूप में तुम्हारा इस्तकबाल किया था। उस्मान को अंदाज़ा था कि वो कोई जहरीला इंकशाफ करेगी। इसने खुद की इसके लिए तैयार कर लिया था। वो तैयारी काम आ गई। इसने बेपरवाही से कहा, मैं इतना कुछ सह चुका हूँ कि अब किसी बात से मुझे तकलीफ़ नहीं पहुँच सकती। हाँ, ये बात सुनाने के बाद तुम अपने बारे में गौर करो। उर्दू लुगात लेकर अपने लिए कोई मुनासिब लफ्ज़ तलाश करो। मुझे यकीन है कि तुम्हें ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं मिलेगा। और हाँ, बैठकर दुनिया भर की किताबों में मर्द की तारीफ तलाश करो। अब तुम्हारे पास फुर्सत ही फुर्सत होगी। अपने माजी को गुजारती हुई रहो और पछतावे कमाती रहो कि गुनाह पछतावों के सिवा कुछ नहीं देते। तुम मुझे मारोगे नहीं, जब मारना था तब नहीं मारा। अब क्या फ़ायदा, अब तो हर सांस तुम्हारे लिए मौत हो गई। मैंने तुम्हें वो मोहब्बत दी जिसका कोई बदल नहीं था और तुम इसकी मुस्तहिक नहीं थी। ये मेरा दुख है जिसे मैं झेल चुका हूँ। अब अजाब उठाने की तुम्हारी बारी है। इस बार मैं तुम्हें दो तोहफे दूंगा, एक पूरी सच्चाई से, दिल की गहराइयों से तुम्हारे लिए दराजी उम्र की दुआ, और दूसरी तलाक। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। शहनाज अब साख्त बैठी थी, इसका चेहरा सत गया था। मैं जा रहा हूँ शहनाज बेगम, ये घर तुम्हें मुबारक हो। मैं यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाऊँगा सिवाय आज़ादी के, जो आज मुझे मिल गई है। मैं इस घर में जाकर रहूँगा जहाँ कभी तुम रहती थी। वो शहनाज जो बहुत अच्छी थी, जहाँ अंकल नजम और आंटी रहती थी, जहाँ सऊद और महमूद रहते थे, मैं वहीं जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलूँगी पापा। दरवाजे की सिमत से आने वाली आवाज़ ने इन दोनों को हिला दिया। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। दरवाजे में सोबिया खड़ी थी, इसके कदमों में एक बैग रखा था। आंखें सुर्ख हो रही थी, रुखसारों पर आंसुओं की लकीरें थीं, लेकिन चेहरे पर अजीब सी सख्ती थी। बेटी, तुम अंदर आ जाओ ना, उस्मान ने इसे पुकारा। नहीं पापा, अब ये चौखट पार करके मैं अंदर नहीं आ सकती, आप ही को बाहर आना होगा। तुम यहाँ कैसे? शहनाज ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। वहीं रुक जाएं खातून, सोबिया ने सर्द लहजे में तनबीहा की। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे वजूद को और गंदा करें। सोबिया, तुम मेरा नाम ना लें आप। सोबिया ने दुरुस्त लहजे में इसकी बात काट दी। आपकी ज़ुबान मेरा नाम भी गंदा कर देगी। तुम कब से खड़ी हो यहाँ? बहुत देर हो गई। मैंने आपका बयान सुन लिया कि मैं किसकी बेटी हूँ। शहनाज कंग होकर रह गई। उस्मान का दिमाग साई साई कर रहा था। बेटी, तुम तो अमेरिका में थी, तुम यहाँ कैसे आईं? हैरत तो है, ये सब कुछ मैं यहाँ इस अजनबी और बदख्वाह औरत के सामने नहीं बता सकती। सोबिया ने शहनाज की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कैसी भी सही। तुम्हें चाहा है मैंने। शहनाज ने कहा, मैं नहीं मानती, मेरी मम्मा भी यही हैं और पापा भी। सोबिया ने उस्मान की तरफ इशारा किया। आप तो मेरे लिए जिल्लत का निशान है। वो उस्मान से मुखातिब हो गई। पापा आ भी जाएं, मैं आपसे लिपटने को बेताब हूँ। उस्मान ने मोहब्बत से इसे देखा। इसका बदन लरज रहा था, लगता था वो किसी भी लम्हे डह जाएगी। वो इसकी तरफ लपका और इसे अपनी बाहों में ले लिया। वो पूरी जान से लरज रही थी और इसके रुखसारों को बार बार चूम रही थी। पापा, आप मेरे पापा हैं ना? आप मेरी मम्मा है ना? मेरे पापा, मेरे प्यारे पापा। हाँ मेरी गुड़िया, मैं ही सब कुछ हूँ तुम्हारा, और तुम तो मेरी जान हो, मेरा सरमाया, ज़िंदगी हो तुम। उस्मान ने इसे सीने से खींच लिया। आओ चलें। वो इसे लिपटाए हुए राहदारी में कदम बढ़ाने वाला था कि उकब से शहनाज ने इल्तिजाया लहजे में इसे पुकारा, उस्मान, मेरी एक बात सुनो। उस्मान रुक गया, लेकिन इसने पलटकर नहीं देखा। इतना कुछ तुमने मुझे दिया, तो एक चीज़ मेरे कहने पर भी दे दो। बोलो। इस मशकूर को ना बख्शना। शहनाज के लहजे में नफरत थी। इसे कफील किरदार तक पहुंचाना, इसे पूरा कर्ज मासूद वसूल करना, इसके लिए किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं। ये तो मुझ पर अंकल का कर्ज है और कर्ज मैं ज़रूर चुकाता हूँ, उस्मान ने कहा और सोबिया को लिए आगे बढ़ गया। अपने शोहर का घर छोड़ आई हूँ।
لیکن کیوں بیٹا؟ وہ وہاں جو زندگی گزار رہے ہیں میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ وہ مجھے بیوی کی حیثیت سے رکھنا چاہیں تو پاکستان آ جائیں۔ میں 1 سال ان کا انتظار کروں گی، ورنہ۔ ٹھیک کیا بیٹا؟ مجھے فخر ہے کہ میری تربیت کام آئی۔ تم نے پوری خود اعتمادی سے درست فیصلہ کیا۔ پاپا، آپ تفصیل سنے بغیر اسے درست فیصلہ کہہ رہے ہیں؟ تفصیل میں گھر چل کر سنوں گا۔ ویسے مجھے یقین اور اعتماد ہے کہ تمہارا فیصلہ درست ہوگا۔ اب مجھے ڈرائیونگ پر توجہ دینے دو۔ اوکے اوکے پاپا۔ وہ کسی گہرے اندھیرے کنویں میں قید تھی۔ رات گزری، صبح ہوئی، وہ اسی خوابگاہ میں بیٹھی تھی جس سے اس نے منفی حربوں سے عثمان کو بے دخل کیا تھا۔ ملازمہ اسے ناشتے کے لیے کہنے آئی تو اس نے اسے ڈانٹ دیا۔ تم جاؤ، میں ناشتہ کر لوں گی۔ چلی جاؤ بیگم صاحبہ، وہ دوپہر کے کھانے پر کیا پکاؤں؟ جو جی چاہے پکا لو، دن میں بھی اور رات کو بھی، مگر خبردار مجھے ڈسٹرب نہ کرنا۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں خود طلب کر لوں گی۔ اس کے پاس ایک ہی کام تھا، وہ ماضی کے ایک ایک لمحے کو ٹٹولتی رہی۔ یہ عمل ایسا تھا جیسے کوئی برسوں سے زمین پر پڑے پتھروں کو الٹ کر دیکھے تو کہیں سے کوئی کھجورا نکلے اور کہیں سے کوئی اور کیڑا۔ وہ اب سب کچھ سمجھ لینا چاہتی تھی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ دن گزر گیا، شام ہو گئی، پھر سورج بھی ڈوب گیا، کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ بہت دیر میں اسے احساس ہوا کہ وہ اندھیرے میں بیٹھی ہے۔ اس نے سوچا کہ اٹھ کر لائٹ آن کر دے، مگر پھر خیال آیا کہ اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ جو کچھ سوچ رہی ہے، دیکھنا چاہ رہی ہے، اس کے لیے تو اندھیرا ہی ضروری ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ وقت دیکھ ہی لے۔ اس نے کلائی کو ٹٹولا، اس پر گھڑی نہیں تھی۔ وہ اندازے سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازہ کھولا، گھڑی فوراً ہی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس نے گھڑی کو کلائی پر باندھا، چمکدار سوئیوں نے اسے وقت بتا دیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ اپنے ماضی سے گزرتی رہی، ماضی کو اپنے اوپر گزارتی رہی، خود کو ٹٹولتی رہی، ان گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتی رہی جو پہلے نہیں سلجھتی تھیں۔ صبح کا اجالا دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا تو وہ سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ سب کچھ سمجھ میں آیا تو اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ ارے یہ کیا؟ یہ کیسا زیاں ہے کہ کوئی تلافی بھی ممکن نہیں۔ میں سمجھتی رہی کہ پا رہی ہوں، حالانکہ میں سب کچھ کھوئے جا رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے اپنا مشکور کا اور عثمان کا ہر روپ دیکھ لیا تھا۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ در حقیقت اسے عثمان سے محبت تھی، بس وہ سمجھ نہیں سکی، اس لیے نہیں سمجھ سکی کہ وہ ایک فریب میں مبتلا تھی، مشکور کی محبت کے فریب میں۔ اور عورت کا ذہن یہ کبھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ وہ 2 مردوں سے محبت کرتی ہے۔ مشکور کی محبت کے فریب نے اسے کبھی عثمان کی محبت کو سمجھنے کا موقع نہیں دیا، بلکہ اس محبت و نفرت کا نقاب ڈال دیا۔ اس محبت کی علامتیں کئی بار ظاہر ہوئیں لیکن شعور تک نہ پہنچ سکیں۔ اب وہ جان گئی تھی کہ عثمان نے اس کے دل کو اسی لمحے فتح کر لیا تھا جب سہاگ رات کو اسے وہ تاج محل دیا تھا۔ اب وہ دونوں مردوں کو دیکھ سکتی تھی، نرم خو، نرم گفتار، خوش اطوار، انا کے طلسم سے آزاد، درگزر کرنے، بے پناہ برداشت کرنے والا عثمان مثالی مرد تھا، اور مشکور وہ بہت گھٹیا آدمی تھا، اور وہ خود ایک ناسمجھ بچی تھی جو خود کو عقل کل سمجھ بیٹھی تھی۔ اس نے کیا کیا، کیا پایا، کیا کھویا؟ ان میں سے ہر خواب عذاب ہر نفس کا نقیب تھا۔ اس نے برا کیا، خود غرضی کے ہاتھوں لوٹی، محبت کی تذلیل کی، اپنے وجود کو گالی بنا دیا، اپنے لیے کہیں کچھ اچھا نہیں چھوڑا، صرف برائی ہی برائی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس نے ذلتیں پائیں، اپنی نظر میں، اپنے شوہر کی نظر میں، اپنے بچوں کی نظر میں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی نظر میں، اور اس نے سب کچھ کھو دیا، شبنم کے قطرے سے پاک محبت، اپنا شوہر، اپنے بچے، اپنی عاقبت۔ اسے ملا کیا؟ اس کی بیٹی نے بھی اسے چھوڑ دیا، وہ عقل مند ثابت ہوئی۔ اس نے عثمان کی محبت کو پہچان لیا، ماں کو چھوڑ دیا۔ اب وہ شہناز اکیلی ہے، اس کا کوئی مقام نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ تنہا ہے، مرتے دم تک تنہا رہے گی۔ اس نے سوچا خود کو ختم کر لے، ایسے کوئی جیا جا سکتا ہے، لیکن دماغ نے یہ فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یوں آخرت کا بوجھ بڑھانے کا فائدہ، بہتر ہے سزا جیتے جی سہ لی جائے، توبہ بھی کرے، وہ تو بخشنے والا ہے۔ بس دل ندامت سے پانی پانی ہو کر بہہ نکلے، اور اس حالت میں یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ پھر ایک بات اور ہے، اب اسے کچھ مل تو نہیں سکتا، لیکن اب وہ باقی زندگی کے ہر لمحے عثمان سے محبت تو کر سکتی ہے۔ یہ بھی تو قرض ہے اس پر، اس محبت کا تو لطف ہی کچھ اور ہوگا۔ اس نے اداس نظروں سے سونے اسٹینڈ کو دیکھا جس پر کبھی وہ جگمگاتا تاج محل رکھا تھا جو عثمان کی محبت کی علامت تھا۔ اب وہ خالی اسٹینڈ اس کی نفرت کی علامت بن گیا تھا۔ وہ اس کے ایک جرم کی یادگار
تھا اب وہ جرم جو اس نے سچی محبت جیسی نعمت عظمیٰ کو ٹھکرا کر کیا تھا۔ اب یہ پچھتاوے، یہ عذاب عمر کے تھے، اور عثمان نے اسے دراز عمر کی دعا بھی دی تھی۔ اسی لمحے کسی نے عثمان نے جیسے اس کے کان میں کہا "آئی لو یو"، اور پھر اس رومانوی سرگوشی کو دہراتا گیا۔ شہناز نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، کہیں کوئی نہیں تھا۔ پھر بات اس کی سمجھ میں آئی اور اس نے کلائی پر بندھی گھڑی کو چوم دیا۔ تھینک یو ویری مچ، میں تمہاری مستحق نہیں تھی، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا، لیکن تم مجھے مل گئی۔ اب تم ہر روز ماضی کی یہ محبت بھری آواز مجھے سناتی رہنا۔ اس نے گھڑی کو دل سے لگا لیا۔ آئی لو یو، آئی ٹرولی لو یو، میں تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں کروں گی، تمہیں ہر شب احتساب کی صبح تلافی ہو۔ گھڑی خاموش ہو گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب یہی اس کا مقدر تھا۔ اور یہاں پر ہماری کہانی کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اور چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور تب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔